حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین، سلسلہ اغلاط العوام آج انویسٹمنٹ کے اعتبار سے کئی غلط فہمیاں جو ہیں لوگوں میں رائج، اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارے یہاں ہر بندہ جو ہے وہ کاروبار چاہتا ہے. ایک انسانی فطرت ہے کہ مجھے کوئی اچھے کاروبار میں نفع ملے. تو اب جب اس کے پاس کچھ پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ مختلف جگہوں پر اس کو خرچ کر اس کا نفع چاہتا ہے. اور اس حوالے سے مارکیٹ میں کئی ایسے احباب موجود ہیں جو نفع کی لالچ میں لوگوں کو سود دے رہے ہیں. ان میں بینک کے بھی لوگ شامل ہیں، یعنی ہمارے بینکنگ نظام میں جو انٹرسٹ کو، جو سود تھا، اس کو اب جو نفع کہا جانا شروع ہو گیا. اور یہ کہا جانا شروع ہو گیا کہ جی یہ تو نفع ہے، کاروبار کا نفع ہے. اور بینک والے مولویوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. یعنی انڈائریکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سودی نظام کے اندر یہ مولوی رکاوٹ ہیں، ورنہ ہمارا کام اور زیادہ چلے کہ لوگ سود ہم سے کھاتے رہیں، ہم سود لوگوں کو سود دیتے رہیں اور مولوی غائب ہو جائیں راستے میں. تو یہ بینکوں والا بھی ہے. اسی طرح بعض دفعہ اپنے طور پر لوگ اپنے کسی دوست کو پیسے دے کر کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر مجھے آپ نے پیسے دینے ہیں، ماہانہ دینے ہیں یا سالانہ دینے ہیں، اور اس کے اوپر جو نفع لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ میں صحیح کر رہا ہوں. یہ بھی غلط فہمی ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی رائج ہے کہ جی سود تو وہ ہوتا ہے کہ جو فکس ہو جائے. اگر فکس نہیں ہوتا، کبھی کم مل جاتے ہیں کبھی زیادہ مل جاتے ہیں، تو یہ جائز ہے. اور یہ انشورنس کمپنی والے یہی دلیل بناتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہم انشورنس دیتے ہیں، یہ نفع دیتے ہیں، یہ سالانہ کبھی بھی فکس نہیں ہوتا، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بھی وہ کہتے ہیں درست ہے. المختصر یہ کہ یہ کئی چیزیں جو سودی ہیں، حقیقتاً سودی ہیں، اس کو نفع کا نام دے کر لوگوں کو اس کے اعتبار سے گمراہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک اصول بیان کرتا ہوں حدیث پاک کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر قرض کی تعریف کیا کی ہے اور قرض ہوتا کیا ہے. پہلے میں آپ کو حدیث پاک پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ سود ہے. جو قرض نفع کھینچے وہ سود ہے. اور قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی رقم دی اور اس کو کہا کہ یہ رقم میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، میں نے یہ آپ سے رقم واپس لینی ہے. آپ کا چاہے نقصان ہو فائدہ ہو، آپ خرچ کریں یا نہ کریں، میرا اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں، مجھے یہی رقم واپس مل جائے. جیسے عام طور پر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس سے وہ قرض جو ہے وہ چھین جائے، اس سے چوری ہو جائے یا اس کو نقصان ہو جائے، تو ہم کبھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں یار نقصان ہو گیا. نہیں، ہم کہتے ہیں یار میں نے تو آپ کو قرض دیا تھا، مجھے میری رقم واپس ملنی چاہیے. اب جو ہم نے لوگوں کو اس طور پر رقم دی کہ مجھے میری رقم واپس ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر نفع مل رہا ہے تو یہ سود ہے، کیونکہ حدیث پاک میں کہا کہ قرض کے اوپر جو بھی نفع ہے وہ سود ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ ہم جب لوگوں کو کاروبار کی نیت سے پیسے دیتے ہیں اور اس میں موسٹلی یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ رقم جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے پوری کی پوری بعد میں واپس ملے اور سالانہ یا ماہانہ اس کے اوپر نفع ملے، الگ ملے، تو وہ سود ہے. اسی طرح ہم بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، کرنٹ ہو، سیونگ ہو، فکسڈ ہو، یہ سارے کا سارا قرض ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بینک میں ڈکیتی پڑ جائے تو بینک ہمیں کہے جی آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو پتہ چلا بینک میں جو ہم رقم دیتے ہیں یہ کاروبار کے لیے نہیں دیتے، یہ ہمارا بینک کے اوپر قرض ہوتا ہے. اسی لیے کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ بقیہ اکاؤنٹ ناجائز ہے کہ اس کے اوپر نفع ملتا ہے، سیونگ میں بھی ملتا ہے، فکسڈ میں بھی ملتا ہے. اسی طرح اگر ہم کسی انشورنس والے کو پیسے دیتے ہیں تو وہ انشورنس والا بھی جب اس کے اوپر ہماری اصل رقم سمیت اضافہ دیتا ہے تو وہ بھی سود ہے. کیوں اگر ایسا ہو کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو پھر انشورنس کمپنی ہمیں کہہ دے جی آپ نے جو بیمہ کروایا ہوا تھا وہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تو آپ کہیں گے نہیں جی نہیں مجھے تو پورا دیں. اور یہ ایگریمنٹ میں طے ہوتا ہے آپ کو اس کے زیادہ ہی ملے گا. ہاں کچھ رقم نفع کی جو اپنے طور پر رکھتے ہیں وہ کمی پیشی کر لیتے ہیں. حالانکہ سود جو ہے 1 روپیہ بھی آئے، چاہے فکسڈ ہے چاہے غیر فکسڈ ہے، 1 روپیہ بھی آئے وہ سود ہی ہے. بلکہ سود یہاں تک قرض کی جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نفع کھینچے، کہ اگر قرض دے کر اس سے سستی چیز خریدی جائے تو وہ بھی سود ہے، کہ وہ اس قرض کے اوپر نفع مل رہا ہے. قرض کی یہ سیدھی سیدھی تعریف ہے سود کی، اور ہم سب کو یہ تعریف معلوم ہونی چاہیے. لہٰذا
یہ جو مختلف کاروبار چلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ لوٹنا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ ہمارے پاس پیسے انویسٹ کر دیں آپ کو نفع ملے گا، لوگ نفع کی لالچ میں انویسٹ کرتے ہیں، بعض کمپنیاں لے کر بھاگ جاتی ہیں یا بعض وقت تھوڑا بہت اس کو پیسے دے بھی دیتے ہیں لیکن وہ سود ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرض کے اوپر نفع دے دے کر لے کر آج کئی ادارے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے، یہ انشورنس کمپنی ہیں، یہ بینکنگ والے، یہ ہمارے پیسوں سے آگے لوگوں کو قرض دیتے ہیں سودی، اور اس سے اوپر جو قرض کے اوپر نفع ملتا ہے، سود ملتا ہے، خود بھی کھاتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیتے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں میرے پیسوں سے کاروبار ہو رہا ہے۔ اگر قرض کسی کو دیا جائے اور وہ اس قرض سے کاروبار کرے تو اس طرح تو ساری جو ہے وہ قرض کے اوپر نفع لینا شروع ہو جائیں اور سود ہی نہ رہے، پھر سود کہیں گے کس کو؟ کہ ہم جس کو بھی قرض دیتے ہیں وہ اس سے کاروبار ہی کرتا ہے، وہ عمومی طور پر اس سے کاروبار کرے گا، ہمیں ہماری رقم واپس کرے گا، تو پھر تو ہم بھی اس سے بھی سود لینا شروع ہو جائے کہ جی میری رقم سے کاروبار ہوا ہے۔ ارے کاروبار اس نے اپنے طور پر کیا ہے، وہ کاروبار کے نفع نقصان کا خود مالک ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ہماری پوری کی پوری رقم ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کسی کو قرض دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ قرض کا فائدہ کوئی نہیں، قرض صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے کسی کو دینا۔ یعنی آپ نے اگر کسی مجبور بندے کو، کسی ضرورت مند بندے کو، کسی بھی ڈیفالٹر بندے کو جس کے تنگی ہو رزق میں، جس کے کاروبار میں مسائل ہوں، اس کو قرض دے دیا تو آپ نے بہت بڑی نیکی کی، صدقے سے بھر کر نیکی کی، بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، رزق میں برکت پڑے گی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ ہم ہر چیز کو کاروباری طور پر کیوں سوچتے ہیں اور کیوں سود کے ایک وبال میں پڑ کر ہمارے کاروبار میں تنگیاں آتی ہیں، ہمارے رزق میں نحوستیں آتی ہیں؟ آپ جب بھی کاروبار کرنے لگیں تو ہمیشہ کسی مستند عالم دین سے دارالافتاء میں جا کر پوری شرعی رہنمائی لیں، کاروبار کے نام پر سود ہرگز نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔